بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مجھ پر چھلانگ لگائی تھی۔ میں انہیں چھلانگ لگاتے دیکھ کر جھکائی دے کے ایک طرف ہو گیا۔ وہ دونوں اپنے ہی زور میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر اوندے منہ نیچے جا گرے۔ ان کے سر بری طرح پختہ سڑک سے ٹکرائے تھے، لیکن وہ گرتے ہی پلٹا کھا کر سیدھے ہو گئے۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر ایک کے منہ پر ٹھوکر مار کے دوبارہ گرا دیا اور دوسرے کا ایک ہاتھ تھام کر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالتے ہوئے جھٹکا دیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ کا جوڑ کوہنی پر سے اکھڑ گیا اور وہ چیخ مار کر اکھڑا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا کر سڑک پر لوٹنے لگا۔ اس اثناء میں اس کا دوسرا ساتھی اپنے لہو لہان چہرے کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر میرے مقابل کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ آنکھیں اس کی جنگلی کبوتر کی آنکھوں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں شعلے سے لپکتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کسی خونخوار چیتے کی طرح گراتا ہوا مجھ پر جھپٹا۔ غصے کی شدت نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے یوں دیوانوں کی طرح اپنے اوپر جھپٹتے دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور جیسے ہی وہ میری زاد میں آیا اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ وہ اچھل کر آگے گرا، مگر آگے ہماری کار کھڑی تھی۔ اس کا سر پورے زور سے کار کی کھڑکی سے ٹکرایا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ کسی ذبح کرتے ہوئے بکرے کی طرح چلاتا ہوا اپنے اکھڑے ہوئے ہاتھ کو گھٹنوں میں دبائے سڑک پر لوٹ رہا تھا۔ ان دونوں سے نمٹ کر میں نے سر اٹھایا تو مجھے فاطمہ نشیب سے اوپر آتی دکھائی دی۔ اس نے اوپر آ کر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ نے بھی ان دونوں کا کام کر دیا ہے۔ وہ چوتھا کدھر ہے؟ یہ ادھر لیٹا ہے۔ بیچارے کو نیند بہت آ رہی تھی، شاید کچی نیند سے جگا کر لے آئے تھے یہ لوگ اسے۔ شرافت علی نے جواب دیا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، اس کا کیا بنا جسے نیچے بھیجا تھا؟ میں نے تمہارے پاس بننا کیا تھا اس کا؟ وہ نیچے پڑا ہے ایک چھوٹے سے گڑھے میں۔ میرا خیال ہے ان تینوں کو بھی وہیں ڈال دیتے ہیں ہم، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، دکھ بانٹ سکیں آپس میں مل جل کر۔ ہمدردی کی بہت ضرورت ہے انہیں اس وقت۔ فاطمہ تند سے بولی، یہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن نیچے ڈالنے کے بعد ان چاروں کی مشکلیں ضرور آسان کر دینا۔ اتنی ہمدردی تو ضرور کرو تم بھی ان سے کہ سسک کر مرنے کے لیے نہ چھوڑو، چاروں کے سینوں میں ایک ایک گولی اتار دو۔ میں نے فاطمہ سے کہا، مگر گولی کیسے ماریں گے ہم انہیں؟ ہمارے پاس تو ایک بھی پستول یا ریوالور نہیں ہے۔ فاطمہ نے کہا، ان چاروں کے ریوالور کس کام آئیں گے اسی برے وقت کے لیے؟ تو یہ ریوالور ساتھ لے کر نکلے تھے اس سمے۔ میں نے کہا، ایک ریوالور تو میرے پاس ہے، ایک ادھر شرافت بھائی کی طرف والے کا شاید ان کے پاس ہوگا۔ آسیہ نے قریب آ کر کہا، ہاں یہ ادھر بھی پڑا ہے ایک ریوالور۔ فاطمہ بہن سائلنسر بھی چڑھا ہوا ہے اس پر۔ شرافت علی نے ادھر سے آواز دے کر کہا، باقیہ ان دونوں کے ریوالور دکھائی نہیں دے رہے ہیں، شاید نشیب میں گرے ہوں گے۔ آسیہ میرے ہاتھوں مار کھانے والوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جب یہ نیچے سے آ کر گرے تھے یہاں تو ان کے ہاتھ خالی ہی تھے اس وقت۔ میں نے کہا، لعنت بھیجو ان پر، یہ دو ہی بہت ہیں، صرف 4 گولیاں ہی تو چاہیے ہمیں ان کے لیے۔ ہم نے ان تینوں کو باری باری ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر اٹھایا اور جھولے دے دے کر نیچے پھینک دیا۔ وہ دونوں جن کے میں نے ہاتھ اکھاڑے تھے بہت چیخے چلائے، تڑپے مچلے، مگر ہم نے انہیں پھینک ہی دیا اٹھا کر۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں اور شرافت علی ریوالور لے کر نشیب میں جانے لگے تھے کہ فاطمہ نے آواز دے کر کہا، ایک منٹ ٹھہریں جناب علی، کوئی گاڑی آ رہی ہے ادھر۔ میں نے گردن موڑ کر ادھر دیکھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ اسی طرف سے ایک کار کی قریب آتی ہوئی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ کار خاصی دور تھی، ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا، لیکن ابھی روشنی اتنی نہیں تھی کہ دور کی چیز صاف طور پر دیکھی جا سکے۔ لیکن جیسے جیسے وہ کار قریب آ رہی تھی آہستہ آہستہ صاف اور واضح ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ہم نے اسے پہچان لیا۔ وہ آئزک کی وہی سیاہ مرسیڈیز بینز تھی جس کے تعاقب میں ہم ایئرپورٹ سے چلے تھے۔ شاید اسے کافی آگے جانے کے بعد یہ احساس ہوا تھا کہ اس کے پیچھے آنے والی کار غائب ہے، لہٰذا وہ اسے تلاش کرنے کے لیے واپس پلٹا تھا اور ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ اس کی کار کو
पहचानते ही मैंने आसिया और फातिमा से कहा, तुम दोनों जल्दी से कार में घुस जाओ, इसकी मौत शायद इसे इधर खींच लाई है। शराफत अली, तुम भी कार में जा बैठो, ये मुझे अकेले देखेगा तो गाड़ी रोककर नीचे आ जाएगा, फिर इसकी मौत यकीनी समझो। वो तीनों जल्दी जल्दी कार में जा घुसे। आइज़क की कार तेजी से बढ़ती चली आ रही थी और अब वो इतनी करीब आ चुकी थी कि मैं इसके ड्राइवर को बखूबी देख सकता था। आइज़क और आलिया अकबी निशिस्त पर थे और आइज़क खिड़की से सर बाहर निकालकर मुझे देख रहा था। शायद वो हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ अपनी पुश्त पर कर लिए थे ताकि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर इसे दिखाई न दे सके, लेकिन वो इसराइल ज़्यादा मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा यार था। इसने मेरे करीब आकर कार रोककर नीचे उतरने की बजाय कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर मेरे पास से गुजरते हुए मुझे गोली मारने का इरादा किया था। इसकी कार की रफ्तार सुस्त होने लगी थी और इसकी तमाम तर तवज्जो मुझ पर मरकूज थी। मैं टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं इसके इस हाथ की हरकत को ना देख सका जिसमें इसने रिवाल्वर पकड़ रखा था। वो इस हाथ को आहिस्ता आहिस्ता बाहर लाकर मुझ पर गोली चलाना ही चाहता था कि अचानक इसके हाथ से रिवाल्वर उछलकर दूर जा गिरा और इसने जल्दी से अपना हाथ कार के अंदर खींच लिया। इसके साथ ही इसकी कार की रफ्तार तेज हो गई। मैं समझ नहीं सका कि ये हुआ क्या है अचानक, लेकिन इसकी कार की इस खिड़की से जहां चंद सानिये कबल इसका चेहरा नजर आ रहा था, खून की लकीर नीचे की तरफ बहती देखकर मुझे ये अंदाजा जरूर हो गया कि इसे किसी ने बेआवाज रिवाल्वर से निशाना बनाने की कोशिश की है। ये बेआवाज रिवाल्वर यहाँ मेरे और शराफत अली के सिवा किसी और के पास नहीं थे और जाहिर है कि मैंने इस पर गोली नहीं चलाई थी। मैंने झुंझलाकर शराफत अली को देखा, मगर वो आइज़क की कार को फरार होते देखकर अपनी कार इसके ताक़ब में दौड़ा चुका था। मैं जल्दी से इसकी कार में जा घुसा जिसमें आइज़क के आदमी हमारा ताक़ब करते हुए वहां तक आए थे। दूसरे ही लम्हे मैं भी इनके पीछे पूरी रफ्तार से कार को दौड़ा रहा था, लेकिन हमारे वो हल्की फुल्की जापानी कारें मर्सिडीज बेंज की रफ्तार का मुकाबला कहाँ कर सकती थी। मिनटों में आइज़क की मर्सिडीज हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गई और फिर जल्द ही वो हमारी नजरों से ओझल हो गई। हम नेशनल स्टेडियम तक पूरी रफ्तार के साथ अपनी कारें दौड़ाते रहे और फिर मायूस होकर स्टेडियम के सामने शराफत अली ने अपनी कार रोक दी। मैंने भी इसके बिल्कुल पीछे कार रोक दी और इसमें से बाहर निकलकर अपनी कार में जा घुसा। इस कार को साथ लिए फिरना हमाकत ही था। मैं कुछ आइज़क की फितरत से वाकिफ हो चुका था। वो घर पहुंचते ही पुलिस को इस कार की गुमशुदगी की इतला देकर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देता, लिहाजा इससे जान छुड़ा लेना ही बेहतर था मेरे लिए। शराफत अली ने मेरे बैठते ही कार को दोबारा आगे बढ़ा दिया। मैंने उसे सरनश करने के अंदाज में कहा, ये तुमने क्या हमाकत की थी भाई? इसके गाड़ी रोक के नीचे उतरने का इंतजार भी नहीं किया और गोली चला दी इस पर। क्या कह रहे हो तुम? वो हैरत से बोला, तुम इसके गाड़ी से उतरने की आस लगाए हुए थे और अब तक यही समझ रहे हो कि वो तुम्हारे करीब कार रोककर बाहर आ जाता गाड़ी से। मेरे बोले बादशाह, अगर एक लम्हा भी और मिल जाता इसे तो इसकी चलाई हुई गोली तुम्हारा सीना छेद चुकी होती और तुम खाक और खून में लौट गए होते। शुक्र करो कि मेरी नजर पड़ गई इस पर ऐन वक्त पर। ओह, तो क्या वो चलती कार में से मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर किस तरह मैंने देखा ही नहीं कुछ। मैंने कहा। वो बोला, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ को सिर्फ इतना बाहर लाया था कि गोली चला सके तुम पर। तुम इसे देख रहे थे, तुमने इसके हाथ की ये पोशीदा हरकत नहीं देखी। इसने बड़ी मक्कारी से काम लिया था। मुझे फातिमा ने इस तरफ मतवज्जो किया था, वरना मैं भी नहीं देख पाता इसे। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लेकर कहा, बड़े ही मक्कार दुश्मन से वास्ता पड़ा है यार शराफत अली। इसके सामने से हटने के बाद हर बार एक नई जिंदगी पाने का एहसास होता है। ऐसे शख्स से टक्कर लेने के लिए आदमी को अपने बदन के हर हिस्से पर एक आंख की जरूरत महसूस होती है। इसकी हरकत की निगरानी के लिए 2 आंखें तो बिल्कुल नाकाफी हैं यार, इसमें शक नहीं है जनाब अली। इसकी अय्याराना चालों को समझने के लिए इसी जैसा मक्कार और अय्यार होना जरूरी है। हाँ, और तुमने हमारे अंदर की
یہ کمی پوری کر دی ہے؟ آخر تم بھی اسی اسکول کی نکلی ہوئی ہو جہاں اس نے مکاری کا یہ سبق پڑھا ہے۔ تمہارے اور اس کے استاد تو ایک ہی ہے نا، اسی لیے تم اس کی ہر چال اسے لوٹا دیتی ہو، میں نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، ہم ان چاروں سورماؤں کو یوں ہی پڑا چھوڑ آئے ہیں، جلدی میں انہیں موت کی نیند سلانے کا موقع نہیں مل سکا ہمیں۔ ان کی زندگی ابھی باقی تھی، کچھ دن کی مہلت اور ہے ابھی ان کے پاس۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، ویسے جو حال کر دیا ہے ہم نے ان لوگوں کا وہ بھول نہیں سکیں گے کبھی بھی، میں نے جواب دیا۔ آسیہ بولی، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی مصیبت کھڑی کر دیں ہمارے لیے، انہیں یوں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ آسیہ بی بی، جب اوپر والے کا بلاوا ہی نہ آیا ہو تو آدمی کے کرنے کا کام تو نہیں ہے نا یہ۔ ہم نے بہت چاہا تھا، اور اگر وہ آج تک نہ آ گیا ہوتا تو ان چاروں کے دلوں کو چھید بھی ڈالتے ہم، لیکن اس مالک کی مرضی نہیں تھی۔ ابھی ان کے ناموں کے پتے نہیں جڑے تھے، اور جب تک ایسا نہ ہو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ وہ آج تک ہی کو دیکھو نکل گیا بچ کر، اور میں بھی تمہارے درمیان موجود رہ گیا ہوں، لہٰذا اب ان چاروں کا خیال دل سے نکال دو، اور مصیبت وہ ہمارے لیے کیا کھڑی کریں گے۔ ابھی تو کچھ دن انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا پانے میں ہی لگ جائیں گے جس میں ہم انہیں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اب آئزک کو کہاں تلاش کیا جائے۔ وہ کسی چکنی مچھلی کی طرح ہر بار ہاتھ میں آ کر پھسل جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا انتظام کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کبھی وہ ہاتھ میں آنے کے بعد پھسل نہ سکے، اس کی چکناہٹ دور کرنا ہوگی کسی طرح۔ اس کا تو بس ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے بھائی جان، بس اسی طرح اس قصے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آسیہ نے کہا، کون سا طریقہ سمجھ میں آیا ہے تمہارے؟ مجھے بتاؤ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، میں نے بے تابی سے پوچھا۔ صرف ایک طریقے سے، ہم میں سے ہر شخص ہتھیار ہمیشہ اور ہر جگہ اپنے پاس رکھے، اور جسے بھی وہ دکھائی دے کسی جگہ فوراً گولی مار دی جائے، اسے وقت اور موقع کا خیال کیے بغیر، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ خود گولی مارنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ وہ بولی، تمہیں پتہ نہیں ہے آسیہ، ہم میں سے ہر شخص اس کے لیے ایسا ہی جذبہ رکھتا ہے، ہر کوئی اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی جان لے لینا چاہتا ہے، مگر وہ لومڑی کی اولاد ہر مرتبہ کسی نہ کسی وجہ سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ شرافت علی نے جواب دیا، اس کے لیے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں جڑا ہے اس کے نام کا۔ آسیہ نے میرے انداز میں کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، مگر ایک بات سن لو میری، اس کی موت لکھی ہمارے ہی کھاتے میں گئی ہے، جب پتہ جڑے گا اس کے نام کا، اسے ہم میں سے ہی کسی نہ کسی کے ہاتھوں موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اسی لیے ہم اس کی طاق میں رہتے ہیں ہر دم۔ میں نے کہا۔ گھر واپس پہنچتے ہی فاطمہ ٹیلی فون پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی جگہوں پر ٹیلی فون کر کے عالیہ اور آئزک کے بارے میں معلوم کیا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا اسے، ہم عالیہ کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کراچی آئی ہے۔ فاطمہ نے ہر ایک کو ہدایت کی کہ ان دونوں کے بارے میں معلوم کر کے اسے جلد از جلد اطلاع دی جائے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اس کی کار کی اس کھڑکی سے، جہاں سے وہ سر نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا، خون بہتا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے یہ خیال آتے ہی فاطمہ سے کہا، فاطمہ میں نے اس کے بھاگتے وقت کار پر خون بہتے دیکھا تھا، اس کی شاید شرافت علی کی چلائی ہوئی گولی کارگر رہی تھی، وہ زخمی ہو چکا ہے اور اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے، کسی ایسی جگہ تلاش کرو اسے جہاں وہ طبی امداد کے لیے جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جس کلینک میں جیرالڈ کو رکھا گیا تھا یا اسی قسم کے کسی دوسرے کلینک میں، تمہیں تو پتہ ہوگا نا۔ اوہ جناب علی، یہ بات اب بتا رہے ہیں مجھے، یہ تو اسی وقت بتانا چاہیے تھا آپ کو، ہم یہاں آنے کے بجائے پہلے وہیں جاتے سیدھے۔ خیر میں پتہ کرتی ہوں، ویسے اب کسی ایسی جگہ ملنے کی امید کم ہی ہے اس کے، اگر زخم معمولی ہوا تو اب تک تو وہ بینڈیج وغیرہ سے فارغ ہو کر جا بھی چکا ہوگا، ہاں اگر مہلک زخم آیا ہے تو ممکن ہے مل ہی جائے کلینک میں۔ فاطمہ نے
جواب دیا اور وہ دوبارہ ٹیلی فون اٹھا کر مطلوبہ کلینک کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نے باری باری 3 جگہ ٹیلی فون ملایا۔ تیسری جگہ سے اسے معلوم ہوا کہ وہاں خود تو نہیں پہنچا تھا، البتہ ایک ڈاکٹر کو اس نے اپنے گھر بلایا ہے جو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ فاطمہ نے فوراً پوچھا، کون سے گھر بلایا ہے، مجھے بتاؤ جلدی سے۔ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف سے جواب سنتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس ہدایت کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا ہے، جلدی بتاؤ، مجھے بے حد اہم بات کرنا ہے اس کا ملنا بہت ضروری ہے اس وقت۔ چند لمحے دوسری طرف کا جواب سننے کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، شکریہ، کسی اور کو اب یہ پتہ مت بتانا۔ وہ ریسیور کریڈل پر پٹک کر مسکراتے ہوئے بولی، لیں جناب علی، مل گیا پتہ اس کا، اب دیکھیں گے کتنی مہلت زندگی نے اسے اور دے رکھی ہے۔ اس کے نام کا پتہ اب بھی جڑا ہے یا نہیں جڑا ہوگا تو ہم خود جھاڑ دیں گے اب اسے۔ خدائی دعوے نہ کرو بی بی، اپنے کاموں میں بندوں کی مداخلت برداشت نہیں کرتا ہے وہ، ایسا نہ ہو تمہارا اپنا پتہ جڑ کر گر جائے۔ میں نے کہا۔ شرافت علی نے بھی اسے سمجھایا، ایسی باتیں نہیں کرتے، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی جان لے سکیں یا کسی کو زندگی دے سکیں، ایسی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ کو بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی ایسی کوئی بات پسند نہیں آتی، وہ مختار کل ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم تو ایک انگلی تک نہیں ہلا سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔ یہ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی میں نے اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بکواس کر دی ہے، توبہ کرتی ہوں، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں نکالوں گی زبان سے اپنی۔ یہ سب ان ذلیل یہودیوں کی صحبت کا اثر ہے، وہ لوگ ہر وقت ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، خود کو دنیا میں افضل ترین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنے سارے اختیارات انہیں منتقل کر دیے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے رخساروں پر تمانچے لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، چلو اس کا پتہ مل گیا ہے تو چل کر اس کی مزاج پرسی کر لیں، ہم عالیہ سے ملاقات ہو جائے گی وہاں ہماری۔ ابھی نہیں یار، اب تو دن کا اجالا خوب پھیل چکا ہے، ایسے کام کے لیے یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہے، رات ہونے کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا اب ہمیں۔ شرافت علی نے کہا، اس دوران اس کا انتظام کر لیں ہم کہ وہ بھاگ کر نہ نکل سکے کسی طرف سے بھی۔ یار کرتے تو ہم ہمیشہ یہی ہیں، اپنی دانست میں تو سارے ہی راستے بند کر دیتے ہیں اس کے فرار کے، اس کے باوجود وہ نکل ہی بھاگتا ہے کسی نہ کسی طرح، عیاری اور مکاری میں اسے ہم پر برتری حاصل ہے۔ شرافت علی، وہ ہر جگہ فرار کا راستہ پہلے ہی بنا کر رکھتا ہے۔ میں نے کہا، مگر ہم بھی جونک بن کر چمٹ گئے ہیں اس کی جان کو، آخر کب تک بھاگتا رہے گا، ایک نہ ایک دن تو ہمارے ہاتھ آئے گا ہی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن تو اسے چھری کے نیچے آنا ہی ہے۔ شرافت علی مسکراتے ہوئے بولا۔ فاطمہ بولی، شرافت علی، ٹیلی فون ڈائریکٹری لا دو کہیں سے مجھے، میں اس میں ٹیلی فون نمبر تلاش کرنے کی کوشش کروں گی اس کا۔ کیوں، کیا اب ٹیلی فون پر خیریت دریافت کرو گی اس کی؟ مگر اس طرح تو وہ چکنا ہو جائے گا اور وہ جگہ چھوڑ دے گا۔ نہیں جناب علی، اتنی بیوقوف تو نہیں ہوں میں کہ اس سے بات کروں گی ٹیلی فون پر، میں ذرا عالیہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ بہت اچھی بات سوجی ہے تمہیں، اس سے ضرور کرو اور اسے کہو کہ وہ عائزہ کو نکلنے نہ دے وہاں سے، میں نے اس سے اتفاق کیا۔ وہ بولی، یہی کہنا چاہتی ہوں میں بھی اسے، اگر اس کا تعاون حاصل ہو گیا ہمیں تو سمجھو آج عائزہ سے جان چھوٹ گئی ہماری، ممکن ہے قدرت نے اسے ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا ہو اسی وقت یہاں۔ ہاں شرافت علی، وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری۔ شرافت علی اس کی بات کاٹ کر بولا، یہاں تو ڈائریکٹری نہیں مل سکے گی، میں کہیں سے ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ کسی سے ڈائریکٹری مانگ کر لے آیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کی تگ و دو کے بعد ہم مطلوبہ ٹیلی فون نمبر تلاش کرنے میں آخر کامیاب ہو ہی گئے۔ نمبر مل جانے کے بعد یہ طے ہوا کہ فردوسی بیگم یا آسیہ میں سے کوئی وہ نمبر ملائے اور رابطہ ہونے کے بعد عالیہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرے۔ اگر فون اٹھانے والا اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا نام وردہ بتا دے، لہذا آسیہ نے فون اپنے آگے کھینچ کر عائزہ کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے پر اس نے حسب ہدایت ڈاکٹر عالیہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو توقع کے مطابق دوسری طرف سے اس کا نام معلوم کیا گیا۔ جواب میں اس نے کہا، میں وردہ بول رہی ہوں، لیکن یہاں تو ڈاکٹر عالیہ نام کی کوئی خاتون نہیں رہتی، میرا خیال ہے آپ نے غلط نمبر ڈائل کر دیا ہے۔
ہے؟ ادھر سے کہا گیا جی تو کیا یہ نمبر نہیں ہے؟ یہ آسیہ نے نمبر دہراتے ہوئے کہا جی ہاں نمبر تو یہی ہے یہ، لیکن اس نام کی کوئی خاتون نہیں ہے، یہاں آپ کو کسی نے غلط نمبر دے دیا ہے۔ جواب دیا گیا اوہ مگر وہ یہاں رہتی تو نہیں ہے، آج صبح ہی آئی ہیں پشاور سے۔ آسیہ نے اس سے کہا ارے تو یوں کہیں نا آپ ان ڈاکٹر صاحبہ کو پوچھ رہی ہیں جو صاحب کے دوست اسحاق صاحب کے پاس آئی ہیں صبح۔ اس نے کہا ہاں میں انہی کو پوچھ رہی ہوں، ڈاکٹر عالیہ انہی کا نام ہے، کیا تمہیں ان کا نام معلوم نہیں؟ آسیہ نے کہا ہاں بی بی نام تو مجھے معلوم نہیں تھا ان کا، یہاں تو سب ڈاکٹر ہی کہہ رہے ہیں انہیں، وہ تو جی ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے کہیں چلی گئی ہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے اسحاق صاحب کے ہاتھ کی پٹی کرنے ان کے ساتھ گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا اچھا یہ اسحاق صاحب کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ پٹی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی انہیں؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ پتہ نہیں بی بی صبح جب وہ ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں رومال لپٹا ہوا تھا جو خون سے تر ہو رہا تھا، اب کہاں ہیں وہ؟ کیا وہ ڈاکٹر عالیہ کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ آسیہ نے اس سے پوچھا نہیں جی وہ اپنے کمرے میں ہیں، انہیں ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کو کہا ہے۔ اس نے جواب دیا ڈاکٹر عالیہ کب تک آئیں گی کچھ پتا ہے تمہیں؟ آسیہ نے دریافت کیا نہیں جی یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، ہم نوکر لوگ کسی سے پوچھ تو نہیں سکتے نا کہ وہ کب واپس آئے گا، مالک لوگ جو کچھ بتا دیتے ہیں بس اتنا ہی پتا ہوتا ہے جی، ہمیں تو آپ کو کچھ کہنا ہے تو بتا دیں، وہ آئیں گی تو بتا دوں گی میں انہیں۔ اس نے کہا